ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، منزل پہ پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میری مراد محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان داعیہ اسلام حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی مدد اللہ العالی ہے۔ میں حضرت سے بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے، قیمتی بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مدهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہوں، رومی ہوں، رازی ہوں، غزالی ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 11 بجے کے بعد جو مجمع بیٹھا رہتا ہے ان کے بارے میں قسم کھا کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب اللہ کے نبی کے عاشق لوگ۔ تو آپ ہاتھ اٹھا کے یہ بتائیں کہ واقعتاً آپ نبی کے عاشق ہیں یا میرا گمان ہے؟ اوہو یار، اسٹیج سے میرا مطالبہ یوں نہیں ہے کہ یہ بہت پہلے سے طے شدہ لوگ ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تو اب عاشقوں کا برتاؤ بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ شبنم نہیں، شعلوں کی بھی بارش ہوتی رہے تو ڈٹے رہنا ہے انشاءاللہ۔ حضرت حسین کو بلایا تھا، کوفہ والوں نے بھاگ گئے بلا کے، تو دنیا انہیں کوفی کہتی ہے اور آج بھی گالیاں دیتی۔ تو آپ کوفی نہیں ہیں، صوفی ہیں۔ جو لوگ جا چکے وہ کیا تھے میرا ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن جو بیٹھے ہیں وہ صوفی ہیں۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ بہت لمبی بات نہیں ہوگی۔ تاریخ میں نے دی تھی غالباً 25، اور 12 بجے کے بعد تاریخ جائے گی بدل، تو میرا تو معاہدہ پورا ہو گیا۔ اب جہاں 12 بجے، چونکہ لوگوں کے عقلوں پر بھی 12 بج جاتے ہیں، اس لیے اس کے بعد کچھ کہنا اور سننا بے سود ہوتا ہے۔ میں پتھری کا چونکہ مریض ہوں، پانی پیتا رہتا ہوں، اور پینے کے بعد دیر تک ویسے بھی بیٹھنا اور بیٹھ کر سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسان فرما دے۔ میں آپ سے بھی اعلان کرتا ہوں اور یہاں جتنے علماء ہیں ان سب سے کہتا ہوں کہ میرے بلانے کا مقصد تقریر کروانا اگر ہے
تو 10 بجے بٹھا دو، اور 12 سے بہت پہلے مجھے رخصت دے دو، نہیں تو نہ بلائے۔ فون پر اگر یہ بات نہ کر سکوں تو یہ عام اعلان ہے میرا، نہ بلائے کوئی آدمی، ارے بھائی جب دین کا کام کرنا ہے تو تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، کہیں اور کر لیں گے جہاں مجھے آسانی ہوگی۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں ضعیف ہے، قرآن کی آیتیں ضعیف نہیں ہوتی نا، آیت بھی محکمات میں سے ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنو مسلمانوں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اللہ کی محبت کو، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرنے لگو۔ جو تمہاری نگاہ میں بہتر ہے، اچھی ہے، جب تک وہ نہ خرچ کرنے لگو تب تک اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ مری مرغی ملا کے نام، سڑا ہوا نوٹ مسجد میں، 5 روپے اگر مل گئے تو اعلان کرتا پھرتا ہے کس کا ہے بھائی کس کا ہے، اور 500 مل جائے تو چپکے سے جیب میں ڈال۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جس کو دیتے ہوئے تمہارا دل دکھے وہ خرچ کرو گے تو جنت ملے گی، وہ خرچ کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو تم خرچ کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جہاں خرچ کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اگر تمہارا پیسہ مسجد میں، گھبراؤ مت، چندہ نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ شاید بیچارے گمسم ہو گئے کہ یہ آگے کی بات جو ماحول بنا رہا ہے نا، ذرا چندے سے لگ رہا ہے۔ اگر شاعر صاحب نہیں چندہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کی دعائیں چاہیے، تو مجھے بھی بس آپ کی دعائیں چاہیے، میرا بھی جیب بھر جائے گا دعاؤں سے۔ تو ماحول وہ نہیں ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں۔ مجبوری کیا ہوتی ہے کہ پہلے لوگ اس کان سے سنتے تھے، اس سے نکال دیتے تھے، اب تو اسی سے سن کر اسی سے نکال دیتے، یہاں تک بھی نہیں لاتے، اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے کچھ کہتے ہوئے۔ بہرحال اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو سب میرے کام کے ہو، جاتے جاتے آپ کو دعا دے کے جاؤں گا۔ اور جو لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس لیے آئے تھے بیچارے، کوئی لیفٹ میں ہے کوئی رائٹ میں ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جلسے میں نا بعض مجبوریوں کی بنیاد پر انتظامات جب صحیح نہیں ہوتے تو لوگ اسی میں نگاہیں سیکھنے بھی چلے آتے ہیں، بسا اوقات ان کی نگاہیں پھوڑ دی جائیں گی قیامت کے دن، اور مجھے موقع ملے تو میں بھی پھوڑ دوں۔ لیکن بہرحال لست علیہم بمسیطر، قرآن میں آیا ہے کہ تم بتا سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو، گریبان نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں اپنا کوئی خاص ہوگا تو گریبان پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں خرچ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ مسجد میں دیا اللہ کو پتا، مدرسے میں دیا اللہ کو معلوم، ناچنے والی طوائفوں کے قدموں میں 50,000 کی گڈیاں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ چچا بڈھا کھوسٹ پکا ہوا آم، نیچے وہ، اوپر اس کا بیٹا، اور ناچنے والی طوائف کمر مٹکا کے جب اس نے بل کھا کے ڈانس کیا تو سڑے ہوئے بڈھے کے اس میں بھی ابال آ گیا، اس نے بھی نکالا، بیٹے نے بھی نکالا۔ اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جانتا نہیں ہے لکھتا بھی ہے۔ قبر کے اندر اسی بنیاد پر پھر اس کے بعد اتنے جوتے کہ عقل سلامت آ جاتی ہے، اور اس وقت بھی اگر عقل سلامت آئی تو کیا فائدہ؟ اب خیر سے بدھو گھر کو لوٹے، یہ تو صحیح ہے کہ
کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو صحیح ہے، لیکن جو شام کو بھی نہیں آیا اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ شام سے پہلے ہی ہمیں اپنے گھر لوٹا دے۔ حضرت عثمان غنی آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اس مجمع میں دو چار ہی گلا رہے، ایسا لگتا ہے حضرت عثمان غنی سے دو چار کا تعلق۔ ارے اس پارٹی سے تو نہیں ہو آپ لوگ، وہ جو صحابہ کو نہیں مانتا۔ صحابہ کے دیوانے ہونا، محبوب مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، جیسے ہمارے نبی قابل احترام اور اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ، ایسے میرے نبی کے چہرے کی جس نے زیارت کر لی میرا دل جان اس پر قربانیاں۔ تو صحابہ کو تو جانتے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نبی کے داماد، اور ایک بار نہیں دو بار نبی کے دروازے پر دولہا بن کے گیا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں بیٹیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، یہ تو پتا ہے نا آپ کو۔ حضرت عثمان غنی مدینے میں ہیں، مالدار ہیں بہت۔ مدینے کے اندر دو مالداروں کا زبردست نام ہے، ایک عبد الرحمن ابن عوف کا اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ مدینے میں قحط پڑی، قحط تو جانتے ہیں نا، خشکی پڑ گئی۔ اب بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور ہے، مدینے میں لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں، کھانے کو غلہ نہیں ہے، جانوروں کے لیے چارے تک کا انتظام نہیں ہے۔ اچانک حضرت عثمان غنی نے مصر سے مال خریدا اور خرید کر مدینے میں لائے، اور جب لائے تو مدینے کے تاجر آ گئے اور کہنے لگے عثمان جو غلہ تم نے مصر سے خریدا ہے میرے حوالے کر دو۔ کہنے لگے نہیں میں اسے تمہیں نہیں بیچوں گا۔ کہا اگر 1 روپے میں خریدا ہے تو 2 لے لو۔ کہا نہیں بیچوں گا، کوئی مجھے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ کہا اچھا 3 لے لو۔ کہا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے جب 10 گنا کر دیا تو کہنے لگے کوئی اس سے بھی زیادہ مجھے دیتا ہے۔ تاجر حیران و پریشان کہ عثمان مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہم، گرو گھنٹال ہم، پیسہ ہمارے پاس، روپیہ ہمارے پاس، دولت کا انبار ہمارے پاس، یہ بتاؤ کہ کس کا جگر اتنا بڑا ہے کہ مدینے میں ہم سے زیادہ تمہیں قیمت دیتا ہے؟ کہا ہاں ہے ایک جو 70 گنا زیادہ دیتا ہے اور میرا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد ساری دولت غربائے مدینہ میں تقسیم کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ جب اللہ کے بندے پریشان ہو، جب اللہ کے بندوں کے اوپر قحط آ جائے، جب اللہ کے بندوں کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، اللہ کے بندوں کے پاس علاج کے لیے دوائی نہ ہو، اللہ کے بندوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہ ہو، تو اے مسلمانوں، اے نبی کے جیالو، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، کان کھول کر سن لو۔ جب خدا کے بندوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہو تو تم اپنے پیسے کو جنت خریدنے میں لگا دو اور جہنم خریدنے سے بچو۔ آج حالات بدل گئے، میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے نبی کے صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تابعین چلے گئے، امام اعظم چلے گئے، امام مالک چلے گئے، امام شافعی پردہ فرما گئے، امام احمد ابن حنبل چلے گئے، حضرت جنید بغدادی جیسا بزرگ چلا گیا، بایزید بستامی چلے گئے، نظام الدین اولیاء، صابر کلیری، اللہ ان بزرگان دین کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، یہ چلے گئے۔ ماحول بگڑا، لوگوں نے ڈرامے کرنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کو پیسہ اگر ہے تو جہنم خریدنا جانتے ہیں، جنت نہیں خریدتے۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، ماحول کتنے خراب ہوئے صرف اس لیے کہ ہم نے پیسہ خرچ کیا۔ ہمارے پاس پیسہ ہوا
اپنی بیٹی کو ہم نے جہیز دینا شروع کیا. پہلے سائیکل، پھر موٹر سائیکل، اور پھر اس کے بعد 4 پہیا، اور پھر اس کے بعد پیسے، لاکھوں روپے ناجائز خرچ کر کے ماحول کو بگاڑا. ہم سیٹھ ہیں اس لیے اپنی بیٹی کو 4 پہیا دیں گے. ہم سیٹھ ہیں، میری بیٹی کے بارات میں آنے والے باراتیوں کو ایک بائک دیں گے. 2700 روپے کی پلیٹیں دیں گے. آنے والوں کو جوڑا اور گھوڑا دیں گے. عورتیں آئیں گی، کانوں میں سے اوراب دیں گے، ناک میں سے اوراب دیں گے. او دور حاضر کے فرعونوں، دور حاضر کے سجادوں، آج تم نے میرے نبی کے دین کو اپنے پیروں سے رونا ہے. کل خداوند قدوس ایک کا گریبان پکڑ کر یہ پوچھے گا کہ ماحول کو گندا کرنے والے عائشہ سابرمتی دریا میں کود گئی، وہ کتے تیری سمجھ میں نہیں آیا. وہ ماحول کو گندا کرنے والے پٹری پر تیری میری بہن نام فاروقیہ کٹ گئی، خون نکلے، تڑپ کر جان دے دی، لیکن تو اپنے گھر میں طوائفوں کے مجرم پر پیسہ لٹا کر ماحول کو خراب کرتا رہا. تجھے